رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اپنے اسکول دارالحکم اسکول اقبال ٹاؤن کیمپس کا 11th جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ موقع دیا اور ہم مل بیٹھ کے اپنے بچوں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس پرمسرت موقع پہ میں آپ سب پیرنٹس کو اور خصوصی طور پہ اپنے چیف گیسٹ سر احسن حامد کا بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ سر آپ نے ٹائم نکالا. اور آپ سب پیرنٹس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے اپنی روٹینس کو ڈسٹرب کر کے تو اپنے بچوں کے لیے ہمارے ادارے کے لیے تشریف لائے. اور اپنے ڈائریکٹر سر عارف جان اور اپنے تمام اسٹاف ممبرس کی بہاف پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اپنے اس ویلکم نوٹ میں جس چیز کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم نے یہ جو سیشن گزارا ہے اس میں جو ورک کیا ہے ہم نے وہ ایک تو تھا کانفیڈنس بلڈنگ پہ، دوسرا پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے ہم نے بچوں کی جو اخلاقیات پہ کام کیا ہے وہ تعلیم و تربیہ کے حوالے سے تھا. آبزرویشن کی تھیم ہمارے ای سی سیکشن میں چلی تھی. پی جی نرسری اینڈ پریپ میں ہم نے آبزرویشن کی تھیم پہ پورا ورک کیا تھا. قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جس میں آبزرو کرنے کا کہا گیا ہے اس کے مطابق ڈفرینٹ ڈیز بھی سیلیبریٹ کیے تھے. تعلیم و تربیہ میں ہم نے حسن وضو، حسن دعا، حسن نماز ان سب پہ کام کیا. اسمبلی پریزنٹیشنز بھی اس میں تھیں، ایونٹس بھی تھے، ڈے سیلیبریشنز بھی تھیں اور ڈفرینٹ کمپٹیشنز بھی تھے. یہ ہماری کاوش تھی کہ بچوں کے اخلاقیات اور تربیہ کو بہتر کیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کاوش مگر ہماری کامیابی کا جو ریشو ہے وہ کم ہے، 50% سے بھی کم ہے. ان ساری سیلیبریشن اور تھیمز کے بعد جب ہم نے اپنے بچوں کو آبزرو کیا تو وہ سکلز اور وہ اخلاقیات ہم میں انہانس کرنے میں کوئی خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوا. اور اس کا ریزن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے اور اب ہمیں آئی تھنک نیڈ ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی اس میں فلی انوالو کریں. اس وقت جتنے پیرنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو جو شکایت ان کی ہوتی ہے تربیہ کے حوالے سے وہ اخلاقی جو معاملات ہیں ان پہ ہوتی ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، نماز کے معاملات ہیں. اور ہم نے اپنی یہ کوشش بھی پچھلے سال تعلیم و تربیہ کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے کر کے دیکھی مگر اتنے فروٹفل رزلٹ نہیں آ رہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ کے جو سال ہے اس کی تھیم ہم نے اس طریقے سے پوری پلان کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ جو مسائل ہیں اخلاقیات یہ کس وجہ سے ہیں، اس وجہ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور مجھے جو وجہ صحیح سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک قرآن پاک کی تعلیم کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی تھیم کو نہیں سمجھیں گے، خود کو اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے اسٹوڈنٹ خود کو اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں ہیں. تو اس بیس پہ ہم نے جو یہ ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں پوری تھیم جو ہم نے ہے تعلیم و تربیہ کی وہ قرآن بیسڈ جو ہے وہ پلان کی ہے، جس میں ہم نے اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو کر رہے ہیں. ڈیز اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ساری سیلیبریشن کے ساتھ پیرنٹس کو بھی کنیکٹ کریں گے. تو میرا آج کے اس ویلکم نوٹ میں جو آپ کو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، خود کو بھی قرآن کے مفہوم سے، اس کی تعلیمات سے کنیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے اور اس کے مفہوم سے کنیکٹ کریں. کیونکہ اخلاقی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے تمام تر جو حل ہے وہ قرآن کی تفسیر میں ہے. تو انشاءاللہ یہ پورا سیشن ہم نے اس طریقے سے پلان کیا ہے اور یہی میرا پیغام ہے کہ ہمیں اب قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ ہمارے جو دیگر مسائل ہیں بچوں کے پالنے کے حوالے سے وہ حل ہو سکیں. کیونکہ
آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جس طریقے سے بچوں کو پالا جاتا تھا وہ بائے ہو کے گروپ ہر چیز کروائی جاتی تھی اور بچوں سے کروائی جا بھی سکتی تھی، بچوں کی تھی بھی ایسی تھی. مگر ابھی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے اس میں آپ بائے ہو کے گروپ بچوں سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کے لیے آپ کو ایسی ایفرٹس کرنی پڑے گی. کائنات کا اصول دیکھیں تو ایک بیج کو لگانے کے لیے ہمیں زمین کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، مکمل طور پہ ساری چیزیں فراہم کرنی پڑتی ہیں، پانی بھی، سورج کی روشنی بھی اور ساری چیزیں، یعنی کہ حالات کو سازگار کرنا پڑتا ہے. تو بچے بھی ایسا بیج ہے جس کو اچھا بنانے کے لیے، اچھا پودا بنانے کے لیے ہمیں حالات کو سازگار کرنا پڑے گا، اور اس حالات کو سازگار کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا اور خود کو اس سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. تو میری اس ویلکم نوٹ میں آپ یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی والدین بھی، ہم بحیثیت ادارہ بھی، بحیثیت ٹیچرز بھی، ہم لوگ بھی پوری کوشش کریں کہ بچوں کو قرآن کے مفہوم اور تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور میری والدین سے بھی یہ درخواست ہے کہ گھر میں بھی کوشش کریں کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، نتھی کر دیں، اسٹیپل کر دیں، پھر بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اپنے اس پیغام کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور آپ سب کو خوش آمدید بھی کہوں گی. بہت شکریہ.